الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں تباہ کر دیا، بس ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آیا، یا جب وہ دن میں قیلولہ کر رہے تھے یعنی سو رہے تھے۔ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کے سوا ان کی اور کوئی پکار نہ تھی کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ قریتن کے معنی گاؤں یا بستی نہیں، بلکہ اس کے معنی ہے آبادی، لوگوں کے جمع ہونے کا مرکز، چاہے شہر ہو یا گاؤں ہو۔ بیاتن کے معنی رات کا وقت ہے۔ قائلون کے لفظ کو قیلولہ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی دوپہر کا آرام و استراحت، اور اقالہ کا تعلق بھی اسی باب سے ہے، جس کا معنی ہے بیچی گئی چیز کو واپس لینا، کیونکہ اس طرح سے خریدار معاملے کی پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے۔ ہر ظالم و جابر انسان جب عذاب الہی کو دیکھتا ہے تو اس میں ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیتا ہے، لیکن اس اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہنے لگے ایک خدا پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم شرک کرتے رہے ہیں اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن عذاب کے وقت ایمان ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھا۔ سورہ مومن آیت نمبر 84 و 85۔ آیہ کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ نمبر 1، جو علاقے خدا کے قہر و غضب سے نیست و نابود ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، دوسروں کے تلخ تجربوں سے عبرت حاصل کرو۔ نمبر 3، لوگوں کی ہلاکت کے بجائے علاقوں کی تباہی کا ذکر قرآن میں آنا بڑے عذاب کو بیان کر رہا ہے۔ نمبر 4، خدا کے قہر و غضب کا تعلق صرف قیامت ہی سے نہیں بلکہ دنیا میں بھی اس کے نمونے دیکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 5، جو کوئی غیر خدا کو اپنا سرپرست بنائے گا وہ قہر الہی کا منتظر رہے۔ نمبر 6، قوموں کو ان کی نافرمانی اور دوسروں کی اطاعت کرنے کی وجہ سے نیست و نابود کرنا سنت الہی میں سے ہے۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ نمبر 8، خدا کا قہر و غضب کبھی کبھی اچانک اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اس کا کوئی دن، وقت یا لمحہ مقرر نہیں، فکر و تدبیر کرنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ نمبر 9، آرام کے وقت عذاب کا اچانک آنا اذیتناک اور زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ نمبر 10، دینداری کی بڑی بڑی باتیں آرام اور سکون کے وقت کی جاتی ہیں، لیکن جب خطرہ سر پر منڈلانے لگتا ہے تو ایک حرف بھی منہ سے نہیں نکل پاتا۔ نمبر 11، خطرے اور حوادث غرور کا سر نیچا کر دیتے ہیں، غفلت کے پردے اٹھا دیتے ہیں اور مردہ ضمیروں کو زندہ اور سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دیتے ہیں۔ نمبر 12، اگر آج اپنے ارادے اور اختیار سے سر تسلیم خم نہیں کرو گے تو کل خواہ مخواہ مجبوراً کرنش بجا لانا پڑے گی۔ نمبر 13، غیر اللہ کے پیچھے جانا، ان کی اطاعت کرنا اور انبیاء کی اطاعت